بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے درد کی اماں ہے تو۔ میک اپ زدہ چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ حال میں موجود لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ رنگین آنچل ادھر ادھر لہراتے ہوئے لڑکیاں کبھی سیلفی تو کبھی گروپ فوٹو بنانے میں مصروف تھیں۔ سب انتظامات مکمل تھے۔ اور تو اور اقصیٰ بھی پارلر سے تیار ہو کر ہال میں پہنچ چکی تھی۔ فاخرہ بیگم نے نم آنکھوں سے اقصیٰ کی طرف دیکھا جو نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماں نے تو نظر لگ جانے کے خیال سے اسے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اقصیٰ کے گرد کزنز گھیرا ڈالے کھڑی تھیں جب فاخرہ بیگم نے ٹشو سے اپنے آنکھوں کے نم کنارے کو صاف کیا اور سدرا کو اشارہ کیا۔ سدرا فوراً ہی ماں کے قریب آئی۔ بارات کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ تمہارے بابا بھی کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ تمہارے سسرال والے کبھی کوئی کام وقت پہ کر لیں ہو ہی نہیں سکتا، پتہ بھی ہے۔ حال والے مقررہ وقت سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں ٹھہرنے دیتے۔ انہوں نے ہلکی سی خفگی سے بڑی بیٹی کو گھورتے ہوئے کہا، میں اسفن کو فون کرتی ہوں۔ سدرا نے بازو میں ڈالے پرس سے فون نکالا اور شوہر کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل تو جا رہی تھی مگر اسفن فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ فاخرہ بیگم نے بے تابی سے استفسار کیا۔ امی، اسفن فون نہیں اٹھا رہے، لگتا ہے بارات نکل چکی ہے، سدرا نے کہہ کر اطمینان سے فون واپس پرس میں رکھا اور اقصیٰ کی طرف پلٹی۔ چلو بھئی لڑکیوں، اب تھوڑی دیر اقصیٰ کو سکون سے بیٹھنے دو، بارات نکل چکی ہے، آپ سب باہر جا کر بارات کے استقبال کا انتظام کریں، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب لڑکیاں اس بات میں سر ہلاتی برائڈل روم سے نکل گئی۔ فاخرہ بیگم تو پہلے ہی باہر جا چکی تھی۔ ماشاءاللہ، آج تو میری بہن کوئی اپسرا لگ رہی ہے، آسمان سے اتری کوئی حور، سدرا نے اقصیٰ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تو فاخرہ سے اقصیٰ کی اوپر اٹھی ہوئی گردن اور بھی اکڑ گئی۔ سکندر تو دیکھتے ہی پاگل ہو جائے گا، کوئی خیال سدرا کے ذہن کے پردے پہ لہرایا تو وہ بے ساختہ ہی کہہ اٹھی۔ سکندر کے نام پر اقصیٰ کے سرخ گال اور بھی دہکنے لگے تھے۔ تھوڑا مغرور اور اکڑو سکندر اس کی نظروں کے سامنے آ ٹھہرا تو لبوں پہ خود بخود شرمگے مسکراہٹ ہو گئی۔ سدرا تمہیں بابا بلا رہے ہیں، فاخرہ بیگم کہتے ہوئے برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ سدرا کھڑی ہوتی، فاخرہ بیگم کے عقب سے نکل کر سجاد صاحب آگے آ گئے۔ کہاں رہ گئے ہیں وہ لوگ سدرا؟ سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہی شہر میں ہو کر بارات اتنی لیٹ کیوں ہے؟ وہ خفگی سے کہتے ہوئے سدرا سے پوچھ رہے تھے۔ ابو، مجھے کیا معلوم، میں تو انہیں غصے میں دیکھ کر سدرا روحانسی ہوئی۔ آرام سے بات کریں، سدرا تو صبح سے آئی ہوئی ہے، اب اسے کیا معلوم وہاں کیا مسئلہ ہے؟ اسفن بھی تو فون نہیں اٹھا رہا۔ پریشان تو وہ خود بھی تھی مگر سدرا کی شکل دیکھ کر انہوں نے رسانیت سے کہتے ہوئے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسفن کو فون کرو، اس سے کہو کیا تماشا ہے، یہ سارے مہمان آ چکے ہیں اور وہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے، سجاد صاحب نے تحکم برے انداز میں کہا۔ تو سدرا فوراً ہی فون نکال کر کال ملانے لگی۔ حسب معمول اسفن نے فون نہیں اٹھایا، حد سے زیادہ لاپرواہ لوگ ہیں تمہارے سسرال والے، سجاد صاحب نے غصے سے کہا اور باہر نکل گئے۔ سدرا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ تمہارے ابو پریشان ہیں، گھنٹہ بھر بھی زیادہ ہو گیا ہے ان مہمانوں کو آئے ہوئے، غصہ تو آئے گا، فاخرہ بیگم رسانیت سے کہتی پلٹ گئی۔ اب کہ سدرا بھی ان کے عقب میں چلی آئی تھی، کتنا وقت گزر چکا تھا، غصہ اور خفگی اب پریشانی میں ڈھلنے لگی تھی۔ ابو میں جا کر پتہ کر کے آتا ہوں، احمد نے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبایا۔ سجاد صاحب نے ایک نظر اپنے پاس کھڑے بیٹے پہ ڈالی اور دوسری نظر ہال میں بیٹھے مہمانوں پہ، جن کی ایک دوسرے کے کانوں میں ہونے والی سرگوشیاں لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تصویریں بناتی لڑکیاں تھک کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکی تھی، بچے بھوک سے تنگ آ کر ماؤں کے پلو کھینچ رہے تھے۔ ایسے میں سجاد صاحب کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ سدرا الگ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی سر جھکائے کھڑی تھی اور فاخرہ بیگم کی ٹانگیں ان کا وزن سہارنے سے انکار کر رہی تھی۔ ایک احمد بھائی ہی تھے جنہوں نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ ہاں جاؤ، سجاد صاحب نے آہستہ سے کہا۔ احمد مڑا ہی تھا کہ نظر سامنے سے آتے اسفن اور اس کے ماں باپ پہ پڑی۔
مزمل اور پریشان۔ انہیں دیکھتے ہی حال میں ہوتی سرگوشیاں مزید بلند ہوئی۔ آنٹی، انکل، احمد نے زیر لب کہا اور تیزی سے ان کی سمت بڑھا۔ ہمیں کچھ بات کرنی ہے، پلیز ایک طرف چلیں۔ اسفن نے قریب آتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیا بات کرنی ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بارات کہاں ہے؟ سکندر کہاں ہے؟ سدرا نے بے تابی سے سوال کیا۔ اسفن اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ میری جان مت نکالو بیٹا، سکندر کہاں ہے؟ سمدن جی، آپ کے فاخرہ قمر بیگم کی طرف موڑی۔ جواب میں وہ آنسوں سے بھری نظریں اٹھا کر فاخرہ بیگم کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہمیں معاف کر دیں انکل، اسفن نے سب کی آنکھوں میں چھپے ہزاروں سوالوں سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ دل کڑا کر کے سجاد صاحب نے کشمگین نگاہوں سے اسفن کو دیکھا۔ سکندر عین برات کے دن جانے کہاں چلا گیا؟ ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اسفن نے ڈرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عین برات کے وقت وہ کہاں بھاگ گیا؟ احمد بھائی نے غصے سے گھورا۔ وہ اکثر سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ہمارے اسرار پہ مان تو گیا تھا، لیکن نسیم صاحب نے گلو گیر لہجے میں گویا دھماکہ کیا تھا۔ سجاد صاحب کا چہرہ لٹے کی مانند سفید ہو گیا اور احمد تو خود ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے کی نام کی مہندی رچی ہے، نکاح خواہ پہنچ چکا ہے، سارے رشتہ دار، دوست، احباب بھی آ چکے ہیں، اور اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ سکندر شادی پہ راضی نہیں تھا؟ فاخرہ بیگم کا لہجہ کب کپا رہا تھا اور پورا وجود لرزے کی زد میں تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ نسیم صاحب نے نم آنکھوں سے سجاد پر احمد کی طرف دیکھا اور ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا۔ ہمیں آپ کے بندے ہاتھوں کی ضرورت نہیں۔ احمد غصے سے آگے بڑھا، سکندر کو بھی اور اسی وقت بلائیں، یہاں ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا ہے۔ مگر اسفن نے احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جسے اس نے اگلے لمحے ہی درشتی سے جھٹک دیا۔ سدرا، یہ کیا تماشا تم نے اپنے سسرال والوں کے ساتھ مل کر رچایا ہے؟ اب کہ احمد نے پاس کھڑی روتی ہوئی سدرا کو مخاطب کیا، سکندر کو بلائیں۔ اسفن، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، سدرا بے تابی سے کہتے ہوئے اسفن کا بازو تھام کر بولی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بارات کہاں ہے؟ لوگ بیٹھے بیٹھے تنگ آ چکے ہیں اور آپ لوگ۔ سریا بیگم سب سے الگ تھلگ کونے میں کھڑے سجاد صاحب کے قریب آئی، مگر بھائی کی اڑی رنگت، احمد کا غصہ اور سدرا اور فاخرہ بیگم کی نم آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ پھر انہوں نے اسفن اور اس کے باپ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے باری باری سب کا چہرہ دیکھا۔ سجاد صاحب سے کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا، وہ اپنی جگہ لڑکھڑا سے گئے۔ احمد نے جلدی سے آگے بڑھ کر باپ کو تھاما اور پاس پڑی کرسی کھینچ کر انہیں بٹھایا۔ ہاں بھائی، کہاں ہے بارات؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کمر پہ ہاتھ رکھے سریا بیگم نے آئی برو جھکا کر رکھے رونے میں مشغول تھی۔ یہی ہوتا ہے اپنوں کا انکار کرنے اور دوسروں پہ اعتبار کرنے کا انجام۔ ساری کہانی ان کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ انہوں نے طنز کیا جو سیدھا جا کر سجاد صاحب کے دل پہ لگا۔ اسفن، اسے بلائیں۔ سدرا شدت سے رو رہی تھی۔ معاف کر دے ہمیں، ہم بہت شرمندہ ہیں، وہ شرمندگی سے بولا۔ اسفن، تمہاری شرمندگی کافی نہیں ہے، سکندر کو بلاؤ، احمد نے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ اے بیٹا، اگر اس نے آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا، میں تو کہہ رہی ہوں پھپھو، آپ کچھ مت کہیں، سدرا نے روتے ہوئے سر اٹھا کر کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی اب سریا بیگم کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ اے بی بی، میرے منہ مت لگو، بہتر ہے پہلے تم اپنے سسرال والوں سے نپٹ لو، سریا بیگم نے نکوت سے کہا۔ میری بچی جیتے جی مر جائے گی، اگر سکندر یہاں شادی کرنے نہیں پہنچا تو پھر آپ لوگوں نے زبردستی کیوں اسے تیار کیا؟ اور اگر تیار کیا تھا تو وہ کہاں ہے؟ اقصیٰ کی حالت کا سوچ کر فاخرہ بیگم کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ سجاد صاحب نے سر اٹھا کر آنسو بری نگاہیں ان تینوں پہ ڈالی۔ انکل، آپ اسفن نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سجاد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا۔ چلے جائیں، ان کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ اسفن نے بے بسی سے سدرا کی طرف دیکھا، جس نے تنفر سے رخ موڑ لیا۔ ایک بار ہماری مجبوری
نسیم صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ مجبوری؟ نسیم صاحب، آپ کی یہ مجبوری میری بچی کی زندگی برباد کر گئی۔ این برات والے دن آپ کا بیٹا میری بیٹی کو ٹھکرا کر چلا گیا۔ آپ اس کا مطلب جانتے بھی ہیں؟ شاید نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ آپ بیٹی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ معاشرہ، یہ لوگ، یہ میری بچی کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی باتیں سنانے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ لوگ بار بار اسے یاد دلائیں گے کہ این شادی کے وقت اس کا ہونے والا شوہر شادی سے انکار کر کے بھاگ گیا۔ میری بیٹی اس کا نشانہ ہوگی۔ اسے سجاد صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ابو، احمد نے ضبط کرتے ہوئے انہیں تھاما۔ چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے، چلے جائیں، سجاد صاحب کہہ کر رو پڑے۔ سب لوگوں سے کہہ دو چلے جائیں، سب سے کہہ دو ہم شرمندہ ہیں، بھیج دو سب کو۔ سجاد صاحب کہتے ہوئے کرسی پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ ابو اپنے آپ کو سنبھالیں۔ احمد نے ان کی پشت کو سہلایا۔ اسمن خاموشی سے اپنے ماں باپ کو لے کر ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹ گیا۔ فاخرہ، یہ سریا کیا کہہ رہی ہے؟ سر پہ سر کتے دوپٹے کو پھر سے جماتے ہوئے مہناز بیگم قریب آئی۔ ان کے چہرے اور لہجے میں طنز کی جگہ فکر مندی تھی۔ اس سے پہلے کہ فاخرہ بیگم کوئی جواب دیتی، خاندان کے کتنے ہی لوگ ان کے قریب چلے آئے۔ سریا بیگم کے توسط سے سب کو اس انہولی کی خبر مل چکی تھی۔ ان کے گرد کتنے ہی چہروں پہ کھوج کے تاثرات رقم تھے۔ ہائے ہائے سدرا، یہ تم نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ جب تمہارا دیور شادی کے لیے تیار نہیں تھا تو پھر تم نے کیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ کیا تو بہن کی عزت کا خیال کر لیتی؟ جتنے منہ تھے اتنی باتیں۔ وہ چاروں بے اختیار رو پڑے تھے۔ کسی کے چہرے پہ تمسخر تھا تو کسی کے چہرے پہ ہمدردی، مگر اس وقت یہ دونوں چیزیں ہی سجاد صاحب کو تکلیف دے رہی تھی۔ قریب کھڑی مہناز بیگم کی آنکھیں بھی نم تھی۔ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، ہم سب بہت شرمندہ ہیں۔ سجاد احمد نے گلوگر لہجے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار رشتہ داروں سے کہا۔ سجاد بھائی، دیکھ لیا بیوی اور بیٹی کے اشاروں پر چلنے کا انجام۔ کتنے مان سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی اور تم لوگوں نے صاف جواب دے دیا۔ آخر میرے بیٹے میں کمی کیا تھی؟ بس پڑھا ہوا کم تھا۔ اب تم کر لو پڑھے لکھے لڑکے سے اپنی پڑھی لکھی بیٹی کا رشتہ۔ سریا بیگم نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر سجاد صاحب کو طنز کے نشتر مارے، مگر اس وقت سجاد صاحب کب کچھ سن رہے تھے۔ ایک خیال ان کے ذہن میں صورت سے آیا۔ بہن کے طنز کو نظر انداز کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپا، اگر آپ چاہے تو میں ٹیپو سے اقصیٰ کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو، سجاد صاحب کی بات پر سدرا اور احمد نے حیرانی سے باپ کی طرف دیکھا۔ سارا دن آوارہ گردی کرنے والا ٹیپو کسی بھی لحاظ سے اقصیٰ کے قابل نہیں تھا۔ ہو نہ ہو، سریا بیگم نے ہنکار بھرا، ٹھکرائی ہوئی لڑکی کا رشتہ میں کیوں لوں؟ ان کے لفظ زیادہ زہریلے تھے کہ انداز۔ سجاد صاحب تکلیف سے نیلو نیل ہو گئے۔ ان کے چہرے کی رنگت بدلی اور وہ لڑکھڑا گئے۔ پہلا پتر ان کی اپنی سگی بہن کی طرف سے آیا تھا۔ پہلا پتھر ان کی اپنی سگی بہن کی طرف سے آیا تھا، اسی لیے تکلیف حد سے زیادہ ہوئی تھی۔ فاخرہ بیگم تو ساکت کھڑی بے حس نند کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ احمد کچھ بولتا، مہناز بیگم بول پڑی۔ خدا کا خوف کرو سریا، اقصیٰ ہماری بچی ہے اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کسی بچی کے ساتھ یہ نہ کرے۔ بھائی صاحب، اب کہ وہ سجاد صاحب کی طرف انہیں، اگر آپ کو منظور ہو تو میں اپنے بیٹے سے ابھی اور اسی وقت اقصیٰ کی شادی کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس آپ لوگوں کو جتنا تو نہیں، لیکن مہناز بیگم کیا بول رہی تھی؟ کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مہناز، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فاخرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنی تایا زاد بہن سے کہا۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں فاخرہ، جیسے میری بیٹیاں ہیں ویسے تمہاری ویسے ہی میرے لیے اقصیٰ ہے۔ جو حادثہ آج اقصیٰ کے ساتھ ہوا وہ میری بچی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس میں آپ کا یا اقصیٰ کا کیا قصور؟ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ہمدرد، نرم دل، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتی اور جب تک سامنے والے کی پریشانی ختم نہ ہوتی تب تک خود بھی پریشان رہتی۔ اسی عادت کی وجہ سے مہناز بیگم کو خاندان اور محلے میں عیدی کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور آج وہ سجاد صاحب کے گھر کے لیے مسیحا بن کر آئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ سجاد احمد کے ڈولتے دل کو قرار آیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں بھائی صاحب، مہناز بیگم نے روتی ہوئی فاخرہ کو اپنے سر لگاتے ہوئے کہا۔ سدرا اور احمد کی نظروں میں
ممنوعیت بھری ہوئی تھی۔ میرا بیٹا میرے ساتھ آیا ہے، میں زہیب کو بلاتی ہوں۔ مہناز نے اپنے بڑے بیٹے کا نام لیا تو احمد نے بلا کر لاتا ہوں کہہ کر مردانے کی سمت بڑھا۔ میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہے مہناز بہن، آپ نے اس وقت میری پگڑی کو اٹھا کر میرے سر پہ رکھا ہے جب میرے اپنے اس پہ پاؤں رکھ کر گزرنا چاہ رہے تھے۔ سجاد صاحب نے مہناز بیگم کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے گلو گیر لہجے میں کہا تو انہوں نے آگے بڑھ کر جلدی سے ان کے بندے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیا۔ شرمندہ کر رہے ہیں بھائی صاحب، ایسے مت کریں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ اتنے میں احمد زہیب کو لے کر قریب آیا۔ سفید کاٹن کے کلف لگے سوٹ کے اوپر وہ براؤن رنگ کی واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ 5 فٹ 8 انچ کے لمبے قد کے ساتھ وہ ایک اچھی پرسنالٹی کا لڑکا تھا جو ایم اے ماس کمیونیکیشن کے ایگزامز پاس کرنے کے بعد آج کل نوکری کی تلاش میں تھا۔ جی امی، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ ماں کے قریب آتے ہوئے دھیمے سے بولا۔ ہاں بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ وہ زہیب کا بازو تھا، میں ارد گرد کھڑے لوگوں سے قدرے دور کھڑی ہوئی۔ اف امی، میرے بازو کی کریز تو مت خراب کریں، زہیب نے دہائی دی۔ مہناز بیگم نے اس کی دہائی کو یکسر نظر انداز کیا اور سیدھے مدعے پہ آ گئی۔ زہیب کا منہ ان کی بات پر حیرت سے پوری طرح کھل چکا تھا۔ بس میں نے سب کے بیچ کھڑے ہو کر کہہ دیا ہے، میں اپنے زہیب کی شادی اقصیٰ سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مہناز بیگم نے کہتے ہوئے زہیب کا اطمینان غارت کیا۔ کیا ہو گیا امی؟ گھر میں پہلے ہی کتنی تنگی ترشی سے گزارا ہو رہا ہے، آپ خوشی خوشی ایک اور جدی جاگتی انسان کو شامل کرنا چاہتی ہیں۔ جانتی بھی ہیں ہماری اور فاخرہ خالہ کی فیملی میں کتنا فرق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا امی، پلیز آپ معذرت کر لیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم اپنی بکواس بند رکھو، دیکھو تو صحیح سجاد بھائی اور فاخرہ کتنے پریشان ہیں۔ سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کہ دلہن بنی بیٹی کو کیسے گھر لے جائیں گے۔ بیٹا، یہ وقت ماں باپ کے لیے بہت کٹھن ہوتا ہے، تمہاری بھی تو بہنیں ہیں، اگر تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا تو کیا کرتے تم؟ لا حول ولا قوت امی، آپ تو نان اسٹاپ بولے چلی جا رہی ہیں، خدا نہ خواستہ میری بہن کے ساتھ ایسا کچھ کیوں ہوتا؟ زہیب نے جھنجھلا کر کہا۔ دیکھا بیٹا، جیسے تمہیں درد ہوا ہے، سوچو اس وقت احمد کتنی تکلیف میں ہوگا۔ دوسرے کی درد کو محسوس کرنا انسانیت کی معراج ہے۔ لیکن امی، زہیب نے کچھ کہنا چاہا۔ بس اپنا منہ بند مت کھولو، بس جب قاضی صاحب پوچھے تو جھٹ سے کہہ دینا قبول ہے قبول ہے۔ مہناز بیگم بیٹے کو ڈپٹ کر کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ قبول ہے قبول ہے، زہیب نے بے دھیانی میں ان کے لفظوں کو دہرایا، پھر جھنجھلا کر سر جھٹکا اور اپنے پاس آتے احمد بھائی کی طرف دیکھا جن کے چہرے اور آنکھوں میں امید کی جوت روشن تھی۔ زہیب نے ترہم بھری نگاہ ان پہ ڈالی اور پھر ان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ احمد نے آگے بڑھ کر بے اختیار ہی زہیب کو گلے سے لگا لیا۔ تھینک یو زہیب، تھینک یو۔ ان کا گلوگیر لہجہ زہیب کو خاموش کروا گیا تھا۔ جانے کس نے اقصیٰ کو اطلاع پہنچا دی تھی۔ وہ ماں اور باپ کو دیکھتے ہی بے اختیار ان کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ بس بیٹا بس، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں سکندر کے نام پہ آنسو نہ آئے، سجاد صاحب نے بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں مولوی صاحب کے آنے کا شور ہوا۔ اقصیٰ نے باپ کے سینے سے سر اٹھایا اور الجھ کر باپ کی طرف دیکھا۔ میں نے جو کیا تمہارے حق میں یہی بہتر تھا، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور فاخرہ بیگم کے ہاتھ سے چادر لے کر بیٹی کے سر پہ اوڑھ دی۔ اقصیٰ جو بہت کچھ کہنا چاہتی تھی پتھر کی بن گئی تھی۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ مسز سکندر کے بجائے مسز زہیب بن گئی تھی۔ وہ عالم حیرت میں تھے۔ اس کے ہاتھوں پہ کسی اور نام کی مہندی رچی تھی اور وہ سہاگن کسی کی اور کی بن گئی تھی۔ یہ کیسا بھیانک مذاق تھا جو تقدیر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ رشتہ داروں کے لیے کھانا کھول دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں اقصیٰ کو سٹیج پر زہیب کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ رشتہ دار پیٹ پوجا کرنے کے بعد چہم گوئیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ہو نہ ہو اپنوں کا ٹھکرانے کا یہی انجام ہوتا ہے، تو پھر آخر میں یوں ہی ایرے غیرے نتھو خیرے کے ساتھ بیاہ کا رخصت کیا جاتا ہے۔ اتنی محبت اور مان سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گئی تھی، دیکھا میرے بیٹے کو ٹھکرانے کا انجام۔ سریا بیگم نے اپنے ارد گرد کھڑی رشتہ دار خواتین کو سنایا۔ تو ان سب نے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، کہہ کر اس بات نے سر ہلایا۔ پاس سے گزرتی سدرا نے تعصب بری نظر سے اپنی اکلوتی پھپھو کی جانب دیکھا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ مہناز بیگم نے کچھ دیر میں رخصتی کا کہا تو زہیب کے پہلو میں بیٹھی اقصیٰ کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی۔ زہیب جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا
تو فاخرہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر روتی ہوئی اقصیٰ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ سجاد صاحب ممنوعیت بڑے لہجے میں مہناز بیگم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ احسان کی کیا بات ہے سجاد بھائی، اللہ نے مجھے اتنی پیاری بہو دے دی، احسان تو آپ نے مجھ پہ کیا ہے، احسان مند تو مجھے ہونا چاہیے۔ آپ نے مجھے اور میرے بچے کو اس قابل جانا، اپنی پھول سی بچی کو میرے پھیلے ہوئے دامن میں ڈال دیا، شکر گزار تو میں ہوں آپ کی، مہناز بیگم نے کہا اور آگے بڑھ کر روتی ہوئی اقصیٰ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ زہیب اس دوران نہ جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں سے کیا کہہ رہا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو زہیب قریب آئیں۔ ہم تو بائک پہ آئے تھے، اب آپ کو رات کی بہو کو بائک پر لے کر جاؤں؟ اف امی، ایسے کون اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے؟ زوبی نے دہائی دی۔ تو ایک پل کو تو مہناز بیگم بھی سٹ پٹا گئی۔ چلو احمد تم گاڑی نکالو، سجاد صاحب نے بیٹے کو مخاطب کیا تو احمد اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اترا اور یوں مہناز بیگم سدرا اور احمد کے ساتھ اقصیٰ کو رخصت کروا کر گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ زہیب ان کے پیچھے اپنی بائک چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ یہ اماں بھی نہ۔ بائک کو اپنی گلی میں موڑتے ہوئے زہیب نے سوچا اور گھر کے سامنے بائک روکتے ہوئے دروازے میں کھڑے ہو کر ان سب کو دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سدرا اور احمد باہر آئے تو وہ بدبخت مسکرایا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگایا۔ شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے زہیب، آج تم نے اور خالہ نے ہماری عزت کو بچا لیا، احمد گلوگیر لہجے میں بولا تو اس نے مسکرا کر احمد کے کندھے کو تھپتھپایا تو ایک بار پھر شدت جذبات سے اس کے گلے لگ گیا۔ احمد اور سدرا کے جانے کے بعد زہیب نے گہرا سانس لیا اور بائک اندر کر کے دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ماں کے کمرے کی طرف آیا اور دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر کمرے میں دیکھنے لگا جہاں اس کے چاروں چھوٹے بہن بھائی حیرت سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ چلو ارم، جلدی سے بھاگ کر بھابھی کے لیے چائے بنا کر لاؤ اور جلدی سے ٹرنک سے نئی چادر نکال کر بھائی کے کمرے میں بچھا کر آؤ، مہناز بیگم انہیں ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ اوفو اماں، بھابھی کو دیکھنے تو دیں، ایک تو بھابھی جانے کیوں گھٹنوں کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھی ہیں۔ ارم نے اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے منہ بنا کر کہا، ہائے اماں، زوبی بائی کی ایسے شادی کر دی آپ نے، میرے کتنے ارمان تھے زوبی بائی کی شادی کے لیے، آپ نے تو میرے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا۔ کتنا سوچا تھا جیسے ہی زوبی بائی کو نوکری ملے گی ہم ان کے لیے خوبصورت لڑکی تلاش کریں گے، لڑکیاں دیکھنے جائیں گے، ہماری ٹور بنے گی، اور شادی پہ تو اس سے پہلے کہ اریبہ اپنی بات مکمل کرتی ایک تھپڑ اس کی پشت پہ رسید ہو چکا تھا۔ ہائے ہائے اماں، کیوں ایسے مار رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے۔ اریبہ کو یہ اچانک اور نئی نویلی بھابھی ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے ایک جھلک اقصیٰ کو دیکھ لی تھی، عجیب سی ڈراؤنی سی لگ رہی تھی۔ اصل میں مسلسل رونے سے اقصیٰ کا پورا میک اپ خراب ہو چکا تھا، کاجل پھیل گیا تھا تو عجیب سی مذائقہ خیز شکل بن گئی تھی۔ چلو اب تم یہ سارا ارمان میری شادی پہ پورا کر لینا، زیب نے اریبہ کو تسلی دی تو وہ ہو کہہ کر رخ بدل گئی۔ جو ارمان زوبی بائی کی شادی کے لیے تھے وہ سب تو خاک میں مل گئے نا۔ زیب وہاں سے ہٹ کر برآمدے کے پلر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بچی تھکی ہوئی ہے مگر تمہیں ذرا خیال نہیں ہے، میں ہی کچھ کرتی ہوں، اور خبردار اگر تم نے اقصیٰ سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی۔ مہناز بیگم انگلی اٹھا کر انہیں متنبہ کرتی کمرے سے باہر آئی تو پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے زہیب کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ انہوں نے چل لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر تیزی سے اسٹور کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے وہ کچھ دیر میں نکلی تو ان کے ہاتھ میں ارم کے جہیز کے لیے رکھی بیڈ شیٹ تھی جو انہوں نے زہیب کے کمرے میں موجود بیڈ پر بچھا دی اور پھر کمرے میں موجود گٹری بنی بیٹھی اقصیٰ کو سہارا دے کر زہیب کے کمرے میں لے آئیں۔ بہو تم فریش ہو کر کپڑے بدل لو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ انہوں نے ارم کے ہی دو نئے سوٹ اقصیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے محبت سے کہا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر باہر نکل گئی اور باقی سب کو سختی سے کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ اماں، اریبہ اور زیب نے منہ بنایا۔ اماں، میں بھابھی کے کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ حسن جو اس خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا خوش ہو کر بولا تھا۔ ایک وہی تھا جو بھابھی کے آنے پہ خوش تھا۔ ہاں یہ لو، جلدی سے کچھ لے آؤ۔ انہوں نے پرس سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر حسن کی طرف بڑھایا جسے تھام کر وہ خاموش کھڑے زہیب کی طرف آیا۔
زہیب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بائک کی چابی نکالی اور اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پہ سجا دی۔ بھائی، اریبہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے آ لپٹی تو زہیب نے مسکرا کر بہن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اماں کو اس وقت اریبہ کی محبت کا یہ مظاہرہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ چلو بھائی کی جان چھوڑو، اور زوبی تم ادھر آ کر میری بات سنو۔ مہناز بیگم نے زوبی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو اریبہ منہ بناتی کچن میں ارم کے پاس چلی گئی اور زہیب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اماں کے کمرے میں آ گیا۔ یہ بہو کو منہ دکھائی میں دے دینا۔ اماں نے 2 سونے کی چوڑیاں زہیب کی طرف بڑھائیں تو زہیب کی پیشانی پہ لکیریں نمودار ہوئیں۔ یہ آپ کی چوڑیاں ہیں اماں، آپ اسے اپنے پاس رکھیں، لیکن بہو کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے نا بیٹا۔ الماری کارپٹ بند کرتے ہوئے اماں نے رسانیت سے کہا، اماں اسے واپس رکھ دیں، جب میرے پاس کچھ ہوگا تو میں دے دوں گا۔ ایسے مت کہو بیٹا، بچی کا دل تو پہلے ہی ملول ہے، بات تو وقت پہ دینے کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں اتنا دے کہ تم میری بہو کو سونے سے سجا دو، مگر یہ وقت بڑا اہم ہے، انہوں نے کہتے ہوئے زہیب کی ہتھیلی پہ چوڑیاں رکھ دی۔ مگر اماں، زہیب نے کچھ کہنا چاہا مگر مہناز بیگم نے اس کی ہتھیلی کو بند کر دیا۔ مجھے شرمندہ مت کرنا زوبی، ہماری زندگی میں الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں، تم اکثر کو اپنے لفظوں سے اپنائیت اور محبت کا احساس دلاؤ گے تو وہ سب بھول جائے گی اور صرف تمہارے ہی ہو کر رہ جائے گی۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تم اس کا مرہم بن سکتے ہو۔ اس وقت اس کی ذات کچیوں میں بٹی ہوئی ہوگی، لیکن تم اپنے رویے اور اچھائی سے اس کی ذات تو معتبر کر سکتے ہو۔ مہناز بیگم کہتے ہوئے رکی اور خاموش کھڑے زہیب کی طرح استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے فخر ہے امی، آپ میری امی ہیں، میری جنت آپ کے قدموں میں ہے۔ زہیب نے کہتے ہوئے ماں کو اپنے مضبوط باہوں کے خلقے میں لے لیا۔ وہی تو تھی جنہوں نے شوہر کی وفات کے بعد عزت سے رہنا اور جینا سکھایا تھا۔ ان کے پاس بہت مال نہیں تھا، مگر بہت سارا صبر اور شکر تھا، اور یہ خوبیاں انہوں نے اپنے 5 بچوں کو گٹھی میں پلائی تھی۔ اب تو اچھا وقت بہت دور نہیں تھا، زہیب کی نوکری ملنے والی تھی، حسن کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی، اس کے بعد اور ارم اور اریبہ تھی، اور پھر سب سے چھوٹا زہیب۔ زندگی میں خوشیوں کی بہار کی آمد تھا، مگر اس بہار سے پہلے ان کی فیملی میں اکثر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ زہیب نے گہرا سانس لے کر اپنے گھنے بالوں کو انگلیوں کو پھیرا اور پھر ہولے سے دستک دے کر کمرے میں چلا آیا۔ ارے اماں، اب میں کہاں سوؤں گا، ہمارے بیڈ پہ تو بھابھی نے قبضہ کر لیا۔ زہیب کی دہائی زہیب کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زوبی نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر بیڈ کی طرف آیا، جہاں اکثر سر تک چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ اب وہ سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی، زہیب اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ شاید سو گئی ہے، زہیب بڑبڑایا اور اپنی واسکٹ کی جیب سے وہ دونوں چوڑیاں نکال کر اپنی الماری میں رکھ کر واسکٹ کو لٹکایا اور پھر کپڑے چینج کیے بنا آ کر بیڈ کے دوسری سمت لیٹ گیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں خود بھی گہری نیند سو گیا۔ صبح کھٹکے پر اس کی آنکھ کھلی تو نیم نے نظروں سے سامنے کی طرف دیکھا، جہاں اکثر کرسی پر بیٹھی اپنی مخروطی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ اوپر کرتی، اس کی کلائیوں میں موجود چوڑیاں چھن چھنا اٹھتی اور کمرے میں پھیلی خاموشی میں ان چوڑیوں کی آواز کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ نیم دے آنکھیں مکمل طور پر کھل چکی تھی۔ زوبی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ چونکہ وہ گہری نیند سے جاگا تھا تو فوری طور پہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ میں اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اکثر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ آئی ایم سوری، میں جب کمرے میں آیا تھا تو تم سو چکی تھی۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی اور سر جھکا کر کھڑی اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ تم بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ اس نے کہا تو اقصیٰ میکانیکی انداز میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہہ کر کمرے کے ساتھ موجود باتھ روم میں جانے کے بجائے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اقصیٰ نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور ایک طاہرانہ نظر سادہ سے کمرے پہ ڈالی۔ یہ تقدیر بھی پل بھر میں کہاں سے کہاں لے آتی ہے۔ اس نے اپنی شادی کی تیاریاں خود کی تھی، ہر چیز اپنی پسند سے خریدی تھی، یہاں تک کہ فرنیچر تک اس نے اپنی پسند سے خریدا تھا، اور وہ اپنے نئے نکور فرنیچر کے بجائے اس پرانے خستہ حال بیڈ پر سوئی تھی۔ دل میں درد اٹھا تو آنکھوں میں دھواں سا بھرنے لگا۔
اس سے پہلے کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، مہناز بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اقصیٰ نے آنسوؤں کے ریلے کو پرے دھکیلا اور آہستگی سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے چٹاچٹ اقصیٰ کی بلائیں لی۔ ان کے عقب میں ارم اور اریبہ بھی چلی آئی تھی۔ ارے یہ آپ ہیں؟ اریبہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اقصیٰ نے الجھ کر اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ وہ کہہ نہیں سکی تھی، کل تو آپ چڑیل لگ رہی تھی اور اس وقت کوئی معصوم سی پری۔ اتنے میں سدرا اور احمد بھائی ناشتہ لے آئے۔ لو بھلا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ مہناز بیگم نے انہیں ڈانٹا تو احمد اور سدرا دونوں ہی طمانیت سے مسکرا دیے۔ چلو تم دونوں بھی ناشتہ کر کے جانا، شام کو میں نے ولیمے کی چھوٹی سی تقریب رکھی ہے، قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا ہے، جلدی میں بس اتنا انتظام ہو پایا ہے۔ مہناز بیگم نے شرمندگی سے کہا، خالہ یہ بھی بہت ہے، بہت زیادہ۔ سدرا نے انہیں اپنے ساتھ لگا کر کہا تو وہ مسکرا کر ناشتہ لگوانے کے لیے چلی پڑی۔ ان کے جانے کے بعد سدرا نے بہن کی طرف دیکھا جو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ ان کے جاتے ہی رونے لگی۔ سدرا اسے خاموش کرواتے ہوئے خود بھی رو پڑی۔ احمد خود ضبط کی انتہاؤں پہ تھا۔ ہم ولیمے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد اسفند اور اس کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ انہیں کیا لگتا ہے ہمیں سر عام بے عزت کروا کر وہ خود سکون سے رہیں گے؟ تم فکر مت کرو، وہ تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب دیں گے۔ سدرا نے اقصیٰ کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی تو اقصیٰ نے مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکا۔ بابا کیسے ہیں؟ اقصیٰ نے بے تابی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے بس، سدرا نے مختصراً جواب دیا۔ تمہارے لیے پریشان ہے۔ اتنے میں زہیب بھی فریش ہو کر آ چکا تھا۔ وہ خوش دلی سے احمد بھائی اور سدرا سے ملا اور نہایت ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ چلو شام میں ملیں گے۔ ناشتے کے بعد سدرا اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اقصیٰ بھی اس کے عقب میں کھڑی ہو گئی اور اس کی چادر کے پلو کو تھام لیا۔ مت جاؤ پلیز، وہ گلے میں بھرے ڈھیروں آنسو کے نمکین پانی کو حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بولی۔ ہم شام کو آئیں گے نا؟ سدرا نے اسے کہا، مگر جانے کیوں وہ خود پہ قابو نہیں رکھ سکی تھی اور رونے لگی۔ زہیب حیرت سے اسے روتا دیکھ رہا تھا تو کبھی ماں کی جانب، بچی ہے، گھبرا رہی ہے، مہناز نے کہتے ہوئے روتی ہوئی اقصیٰ کو اپنے سینے سے لگایا۔ ہائے بھابھی، کیوں رو رہی ہو؟ ہم ہیں نا آپ کی بہنیں۔ ارم اور اریبہ دونوں ہی روتی ہوئی اقصیٰ کے قریب آئیں اور اسے چپ کروانے لگی۔ شام کو ملتے ہیں، احمد نے کہہ کر اپنا ہاتھ زہیب کی طرف بڑھایا جسے اس نے سر ہلا کر اگلے ہی لمحے تھام لیا۔ ولیمے کی تقریب جو سامنے پلاٹ میں ارینج کی گئی تھی کافی اچھی رہی تھی۔